بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ششم جماعت کی اسلامیات کے تیسرے سبق کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اسلامیات کا صفحہ نمبر 9 کھولیے اور اس کے اوپر اسکیچ رائٹ کریں۔ اس سبق کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ اس سے پہلے ہم توحید کا چیپٹر پڑھ چکے ہیں اور ہمیں اچھے طریقے سے یہ ذہن نشین ہو گیا ہے کہ صرف ایک خدا کو ماننا، اسی سے مانگنا، اسی پر یقین رکھنا اور کسی کو اس کے برابر نہ ٹھہرانا توحید ہے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کے معنی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے دنیا میں بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی اپنا مکمل یقین اور اعتقاد رکھنا ہے۔ سرسری سا تعارف ہم اس سبق کے عنوان سے کر چکے ہیں۔ اب میں اس سبق کو پڑھ رہی ہوں، آپ توجہ سے دیکھیے اور سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا پیغام لانے والے خاص بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کے معنی ہیں پیغام لانے والا اور نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ چونکہ یہ اللہ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت اور حساب کتاب کے دن کی خبریں دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے غیب یعنی پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ مقصد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے مقصد چیز ہو تو اسے بیکار کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، انتظام، یعنی مشین کے چلانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد تو ہو لیکن اس کے چلانے کا انتظام نہ ہو تو وہ چیز خود بخود بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثلاً پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا۔ ایسا پنکھا جو ہوا نہ دے وہ بیکار ہے، اور اگر وہ ہوا تو دے سکتا ہو لیکن اس کے چلانے کا انتظام یعنی بجلی نہ ہو تو پھر بھی وہ بیکار ہی جاتا ہے۔ جب عقل مند انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا انتظام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کی زندگی بے مقصد اور بے فائدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد بنایا لیکن اسے وہ مقصد بتانے کا انتظام نہ کیا ہو۔ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا عظیم الشان انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور خاص بندے رسول بنا کر بھیجے جن کا کام لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا ہے۔ اس انتظام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول شامل ہیں۔ ان سب نے ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کیا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سب نبیوں پر ایمان لائے۔ انبیاء اور رسول کی آمد کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر قوم کے لیے ایک رسول آتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نبیوں کے سردار اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کہنا ماننے اور اس کی عبادت میں گزاریں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب تو دے لیکن یہ نہ بتائے کہ اسے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت اور علم والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے رسالت کا نظام قائم کیا۔ اس لیے اگر کوئی رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رسول کو ماننا بھی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ کوئی بھی محمد رسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم انسانوں تک اپنے نبیوں اور رسولوں ہی کے ذریعے بھیجا ہے۔ بچوں، ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور اس کو تمام تر خوبصورتی عطا کی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور دوسرے تمام جانوروں کو تمام سہولیات مہیا کیں اور پھر اپنی سب سے عمدہ تخلیق اشرف المخلوقات پیدا کیے یعنی انسان۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں اس نے ہمارے لیے نبھائیں۔ انسان کی شخصیت کو سنوارنے، بنانے اور اچھے خصائل و عادات، عقل و شعور اجاگر کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کی شکل میں رہنما اور پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ہمیں اخلاق اور انسانیت سے انسانیت کے رشتے کو سب سے بڑا اور معزز رشتہ قرار دیا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا اور سنوار دیتا اس دنیا میں،
پہاڑ، دریا، جھرنے، سمندر، آبشار، چرند پرند، چاند، سورج، سب کچھ ہوتا، مگر ہمیں کھانے پینے، رہنے بسنے کا ڈھنگ نہ آتا ہوتا تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ ہم تو ویسے درندے اور غیر مہذب ہوتے۔ اچھائی اور برائی کا فرق ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے تو ہم مہذبانہ طریقے سے رہ رہے ہیں۔ یہ شعور کس نے ہمیں بخشا؟ بول چال کا طریقہ، رہن سہن، لباس، اخلاق کہاں سے سیکھے ہم نے یہ آداب؟ بے شک ازل سے پیغمبروں اور رسولوں نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے۔ انہوں نے نہ صرف خود اللہ کے احکام کو تھام کر رکھا بلکہ ہمارے لیے ان کے کردار ایسی مثال بن گئے کہ تا قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم و دائم رہے گا۔ حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے تک اللہ نے اپنی وحدانیت کا احساس اور یقین ہمیں کرایا۔ اگر ہم اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کے پیغام کو نہ اپناتے تو بے شک ہم خسارے میں ہوتے۔ انسانیت کی مکمل اصلاح کے لیے رب کریم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور یہ سارے کے سارے انبیاء کرام صرف ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ ایک خدا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ان کی کہی ہوئی باتوں پر مکمل اور کامل یقین کیا جائے۔ اللہ نے سراسر انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے ہی پیدا کیا، حتیٰ کہ چرند پرند بھی علل صبح اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچوں، یہاں ہم اپنے لیکچر کا اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ سبق ہم اپنے دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے درمیان میں آنے والے مشکل الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں مشکل الفاظ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھیے اور سنیے۔ مشکل الفاظ: غیب، غیب، پوشیدہ، پوشیدہ، خود بخود، خود بخود، افضل، افضل، انتظام، انتظام، مقصد، مقصد، عظیم الشان، عظیم الشان، بھیجے، بھیجے، مشن، مشن، عہدہ، عہدہ، منصب، منصب۔ اب گھر کا کام نوٹ فرما لیجئے۔ لیسن نمبر 3: لرن اینڈ پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز ان دا AR 3 times۔